کے اوپر. لیکن ایک رویہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کے مہینے میں عموماً اس سے پہلے اپنی تمام جو ان کے پیسے ہیں یا ایسٹس ہیں یا جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں بینکوں میں وہ نکلوا لیتے ہیں صرف اسی ڈر سے کہ جناب یہاں سے زکوٰۃ نہ کٹ جائے. اگر وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال کے خود اپنے ہاتھ سے دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے ہی اپنے ہاتھ سے صحیح ہے. تو اس کا مال ہے بینک میں تو وہ بینک سے نکال لیتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں دیتے ہیں. یہ جائز ہے، اس لیے کہ بینک کا جو پیسہ ہے عموماً وہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے پہلے تو بات ہے یہ ہے ہی مجہول. کوئی سڑکوں پہ لگ رہا ہے، کوئی کسی کی شاپنگ پہ لگ رہا ہے، کوئی اللہ تللے اپنے معاملات میں تعیشات میں لگے ہیں. تو ظاہری بات جب تک اس کے لیے اس کے خرچ کی چیزیں واضح نہیں ہیں تو پھر اس وقت اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو پیرامیٹر بتائے جاتے ہیں ان کے اندر تملیک بھی شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالک بنایا جائے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو. صرف کسی کی خدمات جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں ادائی نہیں ہوتی. کسی کو کفن جو ہے، اسی طرح قبر، یہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ہے. مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی اس لیے کہ وہاں ملکیت اور تملیک شرط نہیں ہے. ہاں البتہ ہاسپٹل مدارس میں متولی کو زکوٰۃ دی جائے، پھر وہ اپنے اس زکوٰۃ کے پیسے سے طلباء کے لیے، مریض کے لیے فیسلٹیز دیں تو پھر وہ درست ہوتی ہے. ادروائز ویسے ہی کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے سے بلڈنگ بنانے لگ جائے تو اس طرح بلڈنگ نہیں بنتی زکوٰۃ کے پیسے سے. زکوٰۃ کے پیسہ کسی بندے پہ لگتا ہے، کسی ذات پہ لگتا ہے جس میں تملیک یعنی مالک بننے کا وصف موجود ہوتا ہے، پھر جا کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے. ادروائز ویسے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی. اچھا حضرت، جس طرح لوگ اسٹیمیٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سال میں 6 ماہ میں اتنی آمدنی ہوگی، سال میں اتنی ہوگی، 2 سال میں اتنی ہوگی، تو اگر آپ کے پاس اسٹیمیٹ ہو کہ اگلے سال آپ نے اتنا کمانا ہے تو آپ کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے اس نے اپنے طور پہ سوچا کہ شاید میری ہر سال 50,000 زکوٰۃ ہوتی بالفرض، تو اس سال بھی میں 50,000 ہی دوں گا. اس نے پہلے ہی سال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ نکالا، 50,000 کسی غریب کو دے دیا. سال کے اینڈ میں پتا چلا کہ اس کی زکوٰۃ تو 40,000 بنی تو اس نے 50,000 دے دیا، اس کی زکوٰۃ ہوگی، 10,000 روپے اس کا صدقہ و خیرات میں چلا گیا. ایسے آپ سال کی تکمیل سے پہلے تخمینہ لگا کر پیسے دے سکتے ہیں. علامہ صاحب فرمائے یہ افضل ہے، یہ افضل ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ غریب کا ایک بندہ آپ آیا آپ کے پاس، اس کے پاس کوئی پرابلم ہے، آپ اسے کہیے آپ 4 مہینے انتظار کرو میری زکوٰۃ کا. وہ کہے گا کہ میں نے دوائی لینی ہے 4 مہینے میں میری بیماری بڑھ جائے گی. تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی وقت آپ اس کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی دوائی لے لے، جو بھی لے لے، میڈیسن لے لے. سال کے بعد آپ نے کیلکولیشن کی تو وہ زکوٰۃ سے زیادہ پیسے آپ نے دے دیے تو وہ صدقہ و خیرات ہو گیا، باقی زکوٰۃ کے پیسے بھی ہو گئے. اس طرح جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں ریاست کی بھی تو ذمہ داری ہے تربیت کی، تربیت کا فقدان ہے. ہم باقی سارے معاملات کی طرف جا رہے ہیں. آج اداروں میں کہا جاتا ہے جی ایجوکیشن ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تو سب سے بنیادی وصف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ باقاعدہ تزکیہ نفس بھی کیا. یہی تزکیہ نفس جب ہوتا ہے تو انسان مال سے محبت نہیں کرتا، اس کو اخروی سعادتیں سب سے پہلے عزیز ہوتی ہیں. جب اخروی سعادتیں عزیز ہیں تو پھر وہ مال کو قربان کر کے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے تگ و دو کوشش کرتا ہے. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اویئرنیس کی جائے. تو جب ہم تربیت کی طرف آئیں گے تو معاشرہ خود بخود تربیت کے ساتھ ساتھ ان تمام حقوق کے فرائض کی ادائیگی کی کوشش کرے گا. یہ حقیقی مقاصد بھی کیا یہی ہیں زکوٰۃ کے؟ جی حقیقی مقصد بھی یہی ہے. انسان کے جو حقیقی ہم زکوٰۃ کے مقاصد دیکھیں اس میں انسان کی ضروریات کا پورا کرنا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو مخلوق کی ضروریات کی تکمیل وہی زکوٰۃ کے مقاصد ہوا کرتے ہیں. جتنے بھی آبجیکٹیو آپ دیکھیں زکوٰۃ کے اس میں بنیادی وصف یہ ضرور شامل ہوگا کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، لوگوں کی خواہشات کی تکمیل ہو. جو غریب نادار ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے، اسلام کہتا ہے ان کو جرائم سے روکیں، یہی کہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے، بلکہ جب آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے جو مادی لوازمات کی بھی تسکین ہوتی ہے، اس کے زندگی کے جو معاملات ہیں، ضروریات زندگی وہ بھی پورے ہوتے ہیں تو معاشرہ خود بخود برائی سے بچ جاتا ہے. اور یہی زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ آپ کو روحانی بالیدگی ملتی ہے، آپ کو معاشرے کے اندر جرائم کا اختتام ملتا ہے، آپ کے معاشرے کے اندر سوشل سیکیورٹی مل جاتی ہے، آپ کو سوشل ڈیولپمنٹ مل جاتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے. کیونکہ جب پیسہ امیر سے غریب کی طرف آئے گا تو گردش دولت ہے، اور جب یہ چیزیں ہوں تو افراط زر خود بخود کم ہوگا. آج ڈالر کدھر پہنچ گیا ہوا ہے. ہم جب سرکولیٹ کرتے ہیں، امیر غریب کی طرف پیسہ منتقل کرتا ہے تو امیر اور غریب کا جب یہ فرق مٹتا ہے تو غریبوں کی طرف جب امیروں کا مال آتا ہے
تو گردش دولت سے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے اور اکنامک سسٹم بھی ہمارا سٹیبل ہو جاتا ہے. تو ہمیں افراط زر کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے معاشرے کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کے لیے زکوٰۃ کا باقاعدہ مربوط نظام متعین کرنا چاہیے، اور اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے ہاں سوشل میں کام کرتے ہیں، ویلفیئر میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سی زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ حقدار تک پہنچائیں، نہ یہ کہ وہ لیبل لگا کے اکٹھا کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے مکمل کریں، بلکہ وہ غرباء تک پہنچائیں، غریب کا حق اس کو دیں. جب غریب کو اس کا حق ملتا ہے تو وہ ملک کی ترقی میں بھی شامل ہوتا ہے. دنیا کے بہت سے ایسے ممالک موجود ہیں جہاں یہ ایسی چیزیں موجود ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی باقاعدہ غریب کو اس کا حق دیا جاتا. ہمارے ہاں جب امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ہوتا ہے، اور جب اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، اور ان ناجائز ریسورس کی وجہ سے پھر ملک کے اندر جرائم بھی بڑھتے ہیں، اور پھر ہمارا معاشی نظام بھی خراب ہوتا ہے، معاشرتی برائیاں بھی ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہیں. بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بات